تحصوها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار سب لوگ مل کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ میری بہنیں خاموش ہو جائیں، بس بعد میں ہار وغیرہ پہنائیے۔ سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس محفل کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ آج میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو 2 گھنٹے کا خطاب سناؤں، بس مولانا صاحب کی محبت تھی، ان کا اصرار تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں آ گیا، اور مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت مولانا غلام غوث مرکزی صاحب کی آپ نے ایک زبردست گفتگو آپ نے سماعت کی، جنہوں نے آپ سمجھ لیں کہ میری گفتگو وہ اپنی زبان سے ادا کر کے انہوں نے ایک میری کمی کی تکمیل کرنے کی کوشش کی۔ بس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو زندگی آپ کو ملی ہے، اس زندگی کی قدر کیجیے۔ مرنے کے بعد آپ چاہ کر کے بھی نیکی نہیں کر پائیں گے۔ بے شک اللہ نے یہ قیمتی زندگی دی ہے، کس وقت اس زندگی کا چراغ بجھ جائے کہنا مشکل ہے۔ روزانہ ہارٹ اٹیک سے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ ابھی ایک نئی تحقیق کے مطابق ہر 9 سیکنڈ میں ایک شخص ہارٹ اٹیک کی بیماری سے مر رہا ہے۔ سالانہ 35 لاکھ لوگ دل کی بیماری سے مر رہے ہیں، اور جوان مر رہے ہیں۔ تو دوسروں کی زندگی سے بندے کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جوان اس مستی میں نہ رہیں کہ میری جوانی ہمیشہ رہے گی۔ ممکن ہے کہ آپ کو بوڑھا ہونے کا موقع نہ ملے اور بڑھاپے سے پہلے آپ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں۔ آپ تندرست ہیں، اس تندرستی کی قدر کیجیے۔ جب آپ بیمار پڑیں گے تو چاہ کر کے بھی آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ جب آپ بیمار پڑیں گے تو آپ چاہیں گے کہ میں تلاوت کروں، نہیں کر پائیں گے آپ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ 3 گھنٹے کا خطاب کروں آپ کے سامنے، لیکن میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں 3 گھنٹے کا خطاب کر سکوں۔ جو آدمی 30 دن میں 35 تقریریں کر رہا ہو، آج وہ مجلس میں آنے سے ڈر رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے گھبرا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ سبق حاصل کریں کہ جو وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک منٹ زندگی کا قیمتی ہے۔ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور خوشحالی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دے کر بندوں کو آزماتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ خوب خطاب کروں اور خوب دنیا بھر کا سفر کروں، لیکن 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں دوران سفر اپنا اگلا پروگرام سارا ملتوی کر دیا۔ بندہ چاہتا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ اس نشے میں ہیں کہ میں دولت خوب جمع کروں، اس نشے کو دماغ سے اتار دیجیے۔ چونکہ دولتیں جمع ہو جائیں گی لیکن آپ اس کا استعمال نہیں کر پائیں گے۔ آپ اس نشے میں ہیں کہ میں بڑھاپے میں عبادت کروں گا، اس بات کو ہمیشہ کے لیے دماغ سے نکال دیجیے۔ آپ کو بوڑھا ہونے کا موقع نہیں ملے گا، اور اگر بوڑھا ہونے کا موقع مل بھی گیا تو آپ چاہ کر کے بھی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پاک کو اپنے گھر کی دیواروں میں لکھ کے رکھیے، ہر جگہ۔ آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے معلم، دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر، جن کی ایک ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ آج لاکھوں دانشوروں کی کروڑوں باتیں ایک طرف، حضور کی ایک بات ایک طرف۔ آج ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور جیسا
حکیم کوئی پیدا نہیں ہوا، آقا جیسا معلم کوئی اس روئے زمین پہ نہیں آیا۔ حضور کی ایک ایک بات فل آف وزڈم یعنی حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ سرکار کی ایک ایک بات آج دنیا کا جغرافیہ بدل سکتی ہے۔ اس پیغمبر اعظم کی اس حدیث پاک کو غور سے سنیے، مستی کے لیے اللہ نے اس دنیا کو نہیں بنایا ہے، یہ دنیا بیکار نہیں بنی ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ بے شک اور اس دنیا کی ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، ایک ایک نعمتوں کا سوال مرنے کے بعد ہوگا۔ جب بندہ بستر پہ پڑا رہتا ہے، آئی سی یو میں رہتا ہے، جب اس کے آکسیجن لگی ہوتی ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ کو کیا کرنا تھا اور میں نے کیا کیا ہے۔ اس وقت اس کو ایک ایک پل یاد آتا ہے، اس کو ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ مجھ کو کیا کرنا تھا، میں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے بیماری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک کانٹا بھی جو مومن کو چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر سماج میں کوئی بیمار پڑے تو اس بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے، جو بیماری اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے۔ بے شک ایک کانٹا چبھنے پہ گناہ معاف ہوتا ہے، ایک رنج اور غم کے بدلے میں گناہ معاف ہوتا ہے، کھانے پینے کی قلت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بیمار پڑے، پریشان حال ہوں، تو اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی بیماری کا مذاق اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی دے دے اور آپ کو اس مرض میں مبتلا کر دے۔ بے شک سماج میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ایسا کیا ہوگا جی اس لیے ایسا ہو گیا، ایسا وہ کرتا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو گیا ہوتا، اگر میں اپنے باپ کو پٹنہ لے کے چلا گیا ہوتا تو میرا باپ بچ گیا ہوتا، اگر میں سلی گوڑی لے کے چلا گیا ہوتا تو میری ماں نہیں مرتی۔ یہ مت کہو، کیونکہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں۔ جف القلم، قلم خشک ہو چکا ہے۔ بے شک جو چیز ہونے والی ہے، جو چیز ہونے والی تھی، ساری باتیں لکھی جا چکی ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ عقیدہ جمانا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ قرآن میں آیا ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب آپ کہیے کہ ہرگز وہ مصیبت نہیں پہنچے گی، وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، بے شک جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اگر ہم ایسا کیے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، حضور کہتے ہیں کہ ایسا مت کہو، چونکہ اس طرح کے جملے سے شیطانی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں۔ بے شک فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لفظ لو کا مطلب کاش، ان کیس، اگر۔ تو حضور کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ مت بولو، چونکہ اس سے شیطانی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں۔ کیوں؟ یقین تقدیر پر تمہارا یقین کمزور ہو جائے گا، تم تدبیر کو ہی سب کچھ سمجھنے لگو گے، جبکہ تقدیر پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو بس جو ہو گیا، مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، اللہ رب العزت سے فضل کی بھیک مانگنی ہے۔ ہر مصیبت کے بعد نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، ہر تنگی کے بعد کشادگی کے راستے بے شک کھلتے ہیں، اور ہر مصیبت کے بعد آسانی کے دروازے کھلتے ہیں۔ بندہ صرف صبر کرے۔ بڑی سے بڑی نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی مصیبت پہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ بیماروں کی مزاج پرسی کا حکم جو حدیث میں آیا ہے کہ بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ، اسی لیے تاکہ تم کو تندرستی کی قدر سمجھ میں آئے۔ جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو تاکہ تجھ کو اپنی موت سمجھ میں آئے۔ بہت بڑی فضیلت ہے جنازے میں حاضر ہونے کی، تاکہ آپ کو لگے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھ کو دی ہے
اور مجھے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ جنازے میں اگر کوئی 40 قدم چلتا ہے تو اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ جنازے میں اگر کوئی شریک ہوتا ہے اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی کسی کو مٹی دے کے واپس آتا ہے تو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اتنی بڑی نیکی کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ تاکہ آپ دوسرے کے جنازے میں حاضر ہوں تو آپ کو اپنی موت یاد آئے۔ قبرستان جانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کرو، فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی زیارت سے موت یاد آئے گی۔ فَإِنَّهَا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں کی زیارت سے دنیا کی دلچسپی گھٹے گی اور موت یاد آئے گی۔ تو قبرستان جایا کریں تاکہ اپنی اس زندگی کی اہمیت سمجھ میں آئے، دوسروں کے جنازے میں حاضری دیں تاکہ آپ کو اپنا جنازہ سمجھ میں آئے، دوسروں کے 40واں اور تیجا میں قرآن خوانی کے لیے جائیں تاکہ آپ کو اپنا تیجا، اپنا 40واں یاد آ جائے، آپ کا گھمنڈ اور غرور ٹوٹے۔ بیماری بہت بڑی نعمت ہے، بیماری میں آدمی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، بیماری میں آدمی اللہ کا ذکر ٹوٹ کے کرتا ہے، بیماری میں آدمی آنسو بہاتا ہے اور آنسو کے ایک ایک قطرے اس کے گناہوں کے داغ کو دھو ڈالتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو سنیے، ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث پاک لکھی رہنی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس کو یعنی اس کی قدر کرو۔ آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، پہلی چیز اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ بڑھاپے میں بندہ پیشاب پاخانہ کپڑے میں کرتا ہے، بڑھاپے میں بندہ سانس نہیں لے پاتا ہے، بڑھاپے میں بندہ بول نہیں پاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بولوں، بال بچوں کو وصیت کروں، مگر بولی ہی نہیں نکلتی۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھے ہوں گے سماج میں، بڑھاپے میں کہیں گے کہ میں 1000 درود پڑھوں، نہیں پڑھ پائیں گے آپ، کیونکہ آپ اس حالت میں نہیں رہیں گے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو جو ہمارے بچے جوانی میں موج مستی کرتے ہیں، ہمیشہ گٹکا کھاتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، بائک کی ریسنگ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رات بھر چوک چوراہے پہ گزار دیتے ہیں، لڑکے لڑکیوں سے دل لگاتے ہیں، رات بھر چیٹنگ کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے دل لگاتی ہیں، رات بھر چیٹنگ کرتی ہیں، وہ کیا سمجھتی ہیں کہ سب دن ایسی ہی مستی رہے گی؟ نہیں رہے گی، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور یہ گناہ رہ جائے گا، یہ گناہوں کا داغ رہے گا، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے۔ قبر میں فرشتوں کو منہ دکھانا ہے، میدان محشر میں جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہاں تو جانا ہے، وہاں ایک ایک نیکی، ایک ایک بدی تولی جائے گی، بھاگ نہیں پائیں گے آپ، کیونکہ آپ 1000 ایکڑ زمین بھی دے کر کے آپ موت سے بچ نہیں سکتے ہیں، چاہے جہاں بھی آپ چلے جائیں، امریکہ، لندن، موت سے بچ نہیں پائیں گے، چاہے اپنے سارے رشتہ داروں کو بولا لیں کہ تم سب میرے سامنے کھڑے رہو، ہم مرے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، موت تو آ کے رہے گی، بیوی کے سامنے، شوہر کے سامنے، بال بچوں کے سامنے موت آ کے رہے گی، موت کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ جب موت آ کے رہے گی تو موت کے بعد حساب ہو کے رہے گا، تو پھر یہ جوانی کی مستیاں کیا ہیں؟ آپ جان لیں کہ جوانی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، جہاں نفسانی خواہشات آ جائے کہ مجھ کو یہ موج مستی کرنی ہے، بڑھاپے میں بہت نیک بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آج کل بوڑھے سماج میں بہت نظر آ رہے ہیں، جوان بہت تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں، جوانوں کی موت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جوانی مستی کے لیے نہیں ہے، جوانی عبادت کے لیے ہے۔ اس جوانی کی قدر کیجئے، لڑکی بھی کریں، لڑکیاں بھی کریں۔ لڑکیوں کی شادی ہوگی، وہ اپنے شوہر سے دل لگائیں، دوسرے مردوں سے دل نہ لگائیں، ورنہ یہ قیمتی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جس لڑکی کے بارے میں سماج میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2-4 لڑکوں سے دل لگاتی ہے، سارے سماج کی نگاہوں سے وہ گر جاتی ہے، اور جس دن ان کے شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی سے پہلے 2-4 مردوں سے دل لگا چکی ہے، شوہر کی نگاہوں سے گر جاتی ہے۔
جس دن اس کے بیٹے کو پتہ چل جائے گا کہ میری ماں کا کیریکٹر خراب تھا سماج میں، یہ دو چار مردوں سے دل لگا چکی ہے، بال بچوں کی نگاہوں سے وہ ماں گر جائے گی۔ تو ایسا کام جس کام میں ذلت اور رسوائی ہے، نہ اولاد کی نگاہ میں عزت رہے گی میری، نہ شوہر کی نگاہ میں عزت رہے گی، نہ بیوی کی نگاہ میں عزت رہے گی، نہ سماج کی نگاہ میں، اس کام کے کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ صرف صبر کر لیں، آتا ہے، میں انجوائے کروں، میں محبت کروں، میں پیار کروں، میں دو چار لڑکوں کے ساتھ دل لگاؤں، میں ریسٹورنٹ میں جاؤں، میں خوب کھاؤں پیوں، مستیاں کروں، اس پر صبر کریں، کنٹرول بس لاہور پڑھیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، ورنہ جہنم کی آگ تو وہاں اس دنیا میں بے عزتی کی آگ میں جلیں گے، کبھی عزت کی نگاہ سے نہ سماج دیکھے گا نہ اولاد دیکھے گی۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کر نہیں پاؤ گے ٹھیک سے۔ جوانی میں خوب محنت کرو، خوب کماؤ، خوب عبادت کرو، بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے۔ دوسری چیز آقا فرماتے ہیں فراغ کا قبل شغلک، یعنی فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب آدمی کو چھٹی کا موقع ہو، کھیتی باڑی لگ گئی، اب فرصت کا لمحہ ہے، تو فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھیے، چونکہ جب آپ بیزی ہو جائیں گے، جیسے ابھی لوگ بیزی ہیں، دھان کاٹنا ہے، مکئی لگانا ہے، کھیت جانا ہے، پانی پٹانا ہے، مزدور نہیں مل رہا ہے، دھان تیار کرنی ہے، تو لوگوں کو کھانے کی فرصت نہیں ہے۔ ناشتہ کھانا چاہیے صبح 8 بجے تو لوگ کھاتے ہیں 12 بجے، دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے 2 بجے تو لوگ کھاتے ہیں 5 بجے شام میں، سونا چاہیے 9 بجے تو لوگ سو رہے ہیں 2 بجے 3 بجے صبح میں۔ تو جب مصروفیت کا ٹائم رہتا ہے تو آپ فرض بھی نماز پڑھ لیں، واجب اور سنت پڑھ لیں، بہت بڑی بات ہے، آپ تلاوت نہیں کر پائیں گے، 1000 درود نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، فرصت کے لمحات میں خوب عبادت کرو، فرصت کے لمحات میں خوب تلاوت کرو، دوستی یاری مت کرو، کوئی دوست بچائے گا نہیں، نہ دوست مرتے وقت بچائے گا۔ میں اگر مر رہا ہوں گا، میرا بچہ 1 کروڑ روپے خرچ کر سکتا ہے مگر میری موت کی تکلیف کو بانٹ نہیں سکتا ہے۔ میری ماں اگر مر رہی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، میں اس کو ایمبولینس میں بیٹھا کے ہاسپٹل لے جا سکتا ہوں تاکہ سماج والوں کو دکھا دوں کہ مجھ کو ماں سے بڑی محبت ہے، میں اس کو ایمبولینس پہ لے کے میں پٹنہ لے جا رہا ہوں۔ لیکن ماں جو تڑپتی ہے، اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو کوئی بانٹ نہیں پاتا۔ بے شک میرے رشتہ دار، میرے احباب سب میرے ارد گرد رہ سکتے ہیں مگر مجھ کو جو تکلیف ہوتی ہے کوئی بانٹ نہیں پائیں گے۔ تو آپ جب مرتے وقت نزا کی تکلیف میں ہوں گے، کوئی نہیں بانٹے گا۔ آپ جب بیمار رہیں گے، آپ اندر سے تڑپیں گے، اس تکلیف کو کوئی نہیں بانٹ پائے گا، آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ اس لیے دوستی کس مکان کا؟ دوستی نیک لوگوں سے، تاکہ آپ کو جنت کا راستہ بتائے۔ دوستی عالموں سے، جس عالم کے پاس بیٹھنے کے بعد یہ کرکٹ کی بات نہیں کریں گے، یہ جنت جانے کی ہی بات کریں گے۔ دوستی نیک لوگوں سے، جو دوستی قیامت کے دن کام آئے، جو دوستی میدان محشر میں کام آئے۔ برے لوگوں کی دوستی صرف تباہ کر دے گی۔ بے شمار لڑکیاں نماز پڑھتی تھیں، تہجد پڑھتی تھیں، تلاوت کرتی تھیں، لیکن غلط لڑکیوں کی صحبت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، بے شک فاحشہ ہو گئی، زانیاں ہو گئی، کہیں کی نہیں رہی وہ، صرف گندی صحبت کی وجہ سے۔ موبائل میں چیٹنگ کر کے لاکھوں لڑکیاں برباد ہو گئیں، لاکھوں لڑکے تباہ ہو گئے، گندی صحبت کی وجہ سے۔ اگر موبائل چلانا ہو تو اس میں دینی پروگرام دیکھیں، تقریر سنیں، اچھی اچھی نعتیں سنیں، اس میں مسائل آتے ہیں اس کو دیکھیں، گندی باتیں کبھی نہیں دیکھیں، ورنہ بہت اچھے لوگ برباد ہو گئے۔ شیطان کو تباہ کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، بس 1 گھنٹے سے آپ اچھا پروگرام دیکھ رہے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے کوئی گندی تصویر آ گئی، دل دماغ سب کچھ تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، ورنہ بے شمار اچھے لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ نوجوانوں کو میری نصیحت ہے، اور نوجوان لڑکیوں کو نصیحت ہے کہ دوستی کام نہیں آئے گی، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ اور قیامت کے دن جب بندہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے یہی کہے گا، کاش میں فلاں سے دوستی نہیں کرتا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا،
چونکہ دوستی میں بے شمار لوگ بگڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے. اور ایک حدیث ہے آقا علیہ السلام کی، آقا فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اگر تم میں سے کوئی کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے. اگر گندے سے دوستی ہو گئی تو سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائے. ہاں اگر نیک لوگوں سے دوستی ہو گئی تو وہ بے نمازی تھا نمازی بن جائے گا، اگر وہ گنہگار تھا تو نیکیوں کرنے کا رسیہ بن جائے گا، اسے برائیوں سے نفرت ہو جائے گی. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرصت لیو کا جو ٹائم ہے، فرصت کا جو ٹائم ہے، اس کو غنیمت سمجھ لو. دوستی میں چوک چوراہے پہ بیٹھ کر غیبت کرنے میں مت گزارو. اپنے گھر کو سب سے بڑی خانقاہ سمجھ لو. اخیر زمانے میں جب فتنے پھیل جائیں، اخیر زمانے میں جب ہر طرف برائیوں کی دعوت دینے والے لوگ ہو جائیں، بہت چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کو تباہ و برباد کرنے والے، آپ کے ایمان کے لوٹنے والے ہو جائیں. شوہر کی بات اچھی نہیں لگتی مگر کوئی اجنبی مرد ایک بات مسکرا کے بولتا ہے تو عورتیں اس پر لالائت ہو جاتی ہیں. اپنی ماں کی بات اچھی نہیں لگتی اور دوسری عورت کی بات اچھی لگتی ہے. بری باتوں کو شائننگ کے ساتھ شیطان پیش کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ لاحول پڑھتے رہیں اور فرصت کے لمحات اپنے گھر میں گزاریں. حدیث میں آیا ہے کہ اخیر زمانے میں اس کا ایمان محفوظ رہے گا جو جتنا زیادہ اپنے گھر میں رہے گا. گھر سے باہر نکلے غیبت کی محفل شروع، گھر سے باہر نکلے گندے گانے شروع، گھر سے باہر نکلے ارے کیا مولانا مولوی کے چکر میں پڑے ہو، خوب کماؤ کھاؤ موج مستی کرو، زندگی پھر دوبارہ نہیں ملے گی. اس طرح کا فارمولا، ایک فارمولا ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، خوب عبادت کرو تاکہ مرنے کے بعد کھربوں اربوں مہاسنکھوں برس جنت میں آرام کرو. ایک دوسرا فارمولا گندوں کا کیا ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، خوب موج مستی کر لو. یہ دونوں فارمولے سماج میں چل رہے کہ کھاؤ پیو ڈنڈ پہ لو اور مر جاؤ، مرنے کے بعد مٹی میں مل جاؤ. اس فارمولے میں کوئی دم نہیں ہے. فارمولا اصل ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. یہ آج کا دن جو گزر گیا دوبارہ نہیں ملے گا، آج کی رات جو گزر گئی دوبارہ نہیں ملے گی. اس لیے رات کی قدر کرو، دن کی قدر کرو، تاکہ یہاں قدر کرو گے تو مرنے کے بعد جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہاں جنت میں آرام کرتے رہو. جنت میں نماز نہیں ہے، صرف عیش ہے. جنت میں روزے کی تکلیف نہیں ہے، صرف عیش ہے. جنت میں 70 بیویاں ملیں گی، 50 ہزار نوکر غلام ملیں گے، نہر کی دودھ کی نہریں، پاکیزہ شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا. وہ سب اس دنیا کی محنت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ اس دنیا کی رات کیسے گزار رہے ہیں، اس دنیا کا دن کیسے گزار رہے ہیں، اس دنیا کے سانس کیسے گزار رہے ہیں، اسی پر وہ جنت ملے گی. جب یہاں دھان لگائے بغیر دھان گھر میں نہیں آتا، آم کا پیڑ لگائے بغیر اس میں سے پھل ٹوٹ کے گھر میں نہیں آتا، دکان میں بیٹھے بغیر پیسہ چل کے گھر نہیں جاتا. یہ فارمولا کس نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ بغیر نماز کے جنت مل جائے گی، بغیر روزے کے جنت مل جائے گی، بغیر اچھا کام کیے ہوئے جنت مل جائے گی؟ دنیا ہی میں سمجھیے نا کہ جب آپ مکئی نہیں لگائیں گے تو مکئی گھر میں نہیں جائے گی، دھان نہیں لگائیں گے تو دھان گھر میں نہیں جائے گا. جب دنیا میں فصل لگائے بغیر فصل گھر میں نہیں آئے گی تو نیکی کی فصل کیے بغیر جنت کیسے ملے گی؟ اس کو گرہ باندھ لیں. اگر فصل چاہیے تو کھیت جانا ہوگا، کھیتی کرنی ہوگی تو جنت چاہیے تو نماز پڑھنا ہوگا، بے شک. سبحان اللہ. جنت چاہیے تو روزہ رکھنا ہوگا، جنت چاہیے تو گناہوں سے بچنا ہوگا. ہواؤں میں محل نہیں تعمیر ہوتا ہے، سمندر کی موجوں پہ مکان نہیں بنتا ہے. اسی طرح تمنا کرنے سے کہ میں ارب پتی بن جاؤں نہیں بنیں گے ارب پتی. تمنا کرنے سے میرے دروازے پہ فارچونر آ جائے 50 لاکھ کی نہیں آئے گی. فارچونر کے لیے محنت کرنا ہوگا. اسی طرح تمنا کرنے سے جنت نہیں ملتی ہے کہ چلو اللہ چاہے گا تو دے دے گا، اللہ چاہے گا تو سونے کا گھر دنیا میں دے دے گا، اللہ چاہے گا تو فارچونر دنیا میں دے دے گا. لیکن آپ کو فارچونر نہیں دیتا ہے اللہ جب تک کہ آپ محنت نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اللہ جنت دینے والا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، نیک بننا ہوگا. ایک قدم آپ بڑھیں اللہ کی طرف، اللہ کی رحمتیں 10 قدم آپ کا استقبال کریں گی، سبحان اللہ. آپ کی سبحان طرف اللہ. بڑھ جائیں گی. اس حدیث پاک کو غور سے سنیے. حضور نے کیا فرمایا؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو
فرصت کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. اور تیسری چیز حضور نے فرمائی صحت کا قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. جب بیمار پڑو گے تمہاری حالت خراب ہو جائے گی. جب بیمار پڑو گے سبحان اللہ نہیں کہہ پاؤ گے. جب بیمار پڑو گے تو صرف دوائی کی فکر رہے گی، ہاسپٹل کی فکر رہے گی. میں جب بیمار پڑا، میں جا رہا تھا پروگرام میں، مگر راستے میں چیسٹ پین ہوا، سینے میں درد ہوا، تو میں سفر کو ملتوی کیا اور سامان لے کے میں نیچے اتر گیا. علاقے کے سارے علماء کرام کو فون کیا تو 10-20 منٹ کے اندر میں 10-20 علماء کرام آ گئے، سب ہم کو ہاسپٹل لے گئے. گھر والوں کو میں نے فون کیا کہ میں یہاں پہ ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ میں بھی خطرناک پوزیشن میں ہوں. گھر والے سب پریشان ہو گئے. تو اب اس وقت بہت سارے لوگوں کو گھر کی فکر ہوتی ہے، بیوی کو دیکھ لوں، بچے کو دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، وہ دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ مر جاؤں. لیکن آپ یقین جانیں اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، اس وقت آپ کو ایک ہی فکر ہوگی کہ کاش میری موت حالت ایمان میں ہو جائے، میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، حالت ایمان میں موت آ جائے. تو اچھے لوگوں کو ہمیشہ اچھی سوچ رہتی ہے. اس وقت مجھ کو تو لگ رہا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا، اور پھر بس ایک ہی فکر تھی کہ جتنا سجدہ کرنا تھا اتنا نہیں کر پایا، جتنی عبادت کرنی تھی نہیں کر پایا. کاش اگر اللہ نے زندگی دے دی تاکہ میں جی بھر کے سجدہ کروں، میں جی بھر کے تلاوت کروں، میں جی بھر کے اللہ کا ذکر کروں. یہ سوچ اس وقت پیدا ہوگی جب آپ کی نگاہوں کے سامنے آخرت کا نقشہ رہے گا، جب آپ جنت اور جہنم پہ غور و فکر کرتے رہیں گے. تو آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں، یہ تندرستی ہمیشہ نہیں رہے گی، سارے لوگ بیمار پڑتے. تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. تندرستی میں اکڑو مت، تندرستی میں شراب مت پیو، تاڑی مت پیو، جوا مت کھیلو، سماج میں گھمنڈ اور غرور کے ساتھ مت رہو، بلکہ تندرستی کی قدر کرو. تندرستی میں عشاء کے وضو سے اللہ نے گردہ مثانہ کو مضبوطی دی ہے، تو آپ فجر تک باوضو رہ کے نماز پڑھو. تندرستی کی قدر کریں. آپ تندرست رہیں گے تو 5 گھنٹے باوضو رہیں گے، لیکن جب بیمار پڑ جائیں گے آپ تو اب 1 گھنٹہ بھی باوضو نہیں رہ سکتے. آپ ہر 10 منٹ کے بعد پیشاب لگے گا، ہر 20 منٹ کے بعد پیشاب لگے گا، پاخانہ ہو جائے گا، گردہ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے. کیا کہا حضور نے؟ جوانی کو بڑھاپے سے